بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 43واں سبق ہے اور سبق کا عنوان قدرت میسرہ کا بقا شرط ہے۔ اسی اصول پر آگے ایک مسئلہ متفرع کر رہے ہیں۔ پہلے آپ عبارت اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح آپ کو کر دی جائے گی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ الْحَانِسَ فِي الْيَمِينِ إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ قسم میں حانس ہونے والا جب اس کا مال ختم ہو جائے تو وہ روزے سے کفارہ ادا کرے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ فِي أَنْوَاعِ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ وَالنَّقْلَ عَنْهُ إِلَى الصَّوْمِ لِلْعِجْزِ فِي الْحَالِ مَعَ تَوَهُّمِ الْقُدْرَةِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ تَيْسِيرًا لِلْأَدَاءِ، اس لیے کہ کفارہ بالمال کے انواع میں اختیار دینا اور کفارہ بالمال سے مستقبل میں توہم قدرت کے باوجود فی الحال عجز کی وجہ سے روزے کی طرف انتقال ادا کو آسان بنانے کے لیے ہے۔ فَكَانَ مِن قبیل الزکوٰۃ، تو کفارہ بالمال زکوٰۃ کے قبیل سے ہوگا۔ إِلَّا أَنَّ الْمَالَ هَا هُنَا غَيْرُ عَيْنٍ، مگر یہاں مال غیر معین ہے۔ فَأَيُّ مَالٍ أَصَابَهُ مِن بَعْدُ دَامَتْ بِهِ الْقُدْرَةُ، تو جو مال بھی اس کو پہنچے گا اس کے حنس اور عجز کے بعد تو اس کے ذریعے قدرت کا دوام ہو جائے گا۔ وَلِهَذَا صَابَ الْإِسْتِهْلَاكُ الْهَلَاكَ هَا هُنَا لِانْعِدَامِ التَّعَدِّي عَلَى مَحَلٍ مَشْغُولٍ بِحَقِّ الْغَيْرِ، اور اسی لیے یہاں استہلاک ہلاک کے مساوی ہوگا تعدی کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے محل پر جو مشغول ہے غیر کے حق کے ساتھ۔ اب جو تشریح ہے اس کو آپ یوں سمجھنا، اس سے پہلے یہ بات بتایا جا چکا ہے کہ بقائے واجب کے لیے قدرت میسرہ کا بقا شرط ہے۔ اگر قدرت میسرہ نہ رہے تو واجب ساقط ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قسم میں حانس ہو جائے تو اس پر کفارہ بالمال واجب ہے، یعنی غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، لیکن حانس ہونے کے بعد اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا تو اب وہ روزے سے کفارہ ادا کرے گا، کیونکہ کفارہ بالمال قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوا ہے۔ لہذا واجب کے بقا کے لیے قدرت کا بقا شرط ہے۔ جب مال ہلاک ہو گیا تو قدرت نہ رہی، لہذا اب مالی کفارہ واجب نہ ہوگا، اب وہ روزے سے کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ بالمال کے قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مالی کفارہ میں شریعت نے 3 چیزوں میں اختیار دیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ کفارہ میں یسر اور سہولت ملحوظ ہے، کیونکہ اختیار ملنے سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فوری عجز کی وجہ سے شریعت نے مال سے روزے کی طرف حکم کو منتقل کر دیا، حالانکہ آئندہ مال کے آنے کا امکان و توہم موجود ہے، تو باوجود توہم قدرت کے فوری عجز کی وجہ سے مال سے روزے کی طرف حکم کو منتقل کرنا یہ مکلف پر آسانی کرنے کے لیے ہے، ورنہ شیخ فانی کے حق میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں روزے سے فدیے کی طرف حکم کو منتقل کرنے میں دائمی عجز کا اعتبار کیا گیا۔ یعنی شیخ فانی ابھی روزے سے عاجز ہے، مگر شریعت نے اس فوری عجز کا اعتبار نہیں کیا بلکہ دائمی عجز کا اعتبار کیا ہے کہ اس کا یہ عجز دائمی ہو اور یہ معلوم ہوگا موت پر،
لہذا اس وقت وہ فدیہ دے سکتا ہے، اور یہاں فوری عجز کا اعتبار ہے۔ یہ دلیل ہے کہ کفارہ مالی قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوا ہے، لہذا اس کی مثال زکوٰۃ جیسی ہو گئی۔ جیسے زکوٰۃ میں بقائے واجب کے لیے قدرت شرط ہے، ایسی ہی مالی کفارے میں بھی یہ قدرت شرط ہوگی۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ آئے گا کہ بقول آپ کے جب اختیار دینا یسر کی علامت ہے تو صدقہ فطر کو قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہونا چاہیے، حالانکہ صدقہ فطر قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں قدرت میسرہ تخییر کامل سے ثابت ہوتی ہے، نہ کہ مطلق تخییر سے۔ صدقہ فطر میں مطلقاً تخییر ہے، نہ کہ کامل، اس لیے کہ صدقہ فطر میں ایسی 3 چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا ہے کہ جو صورتاً تو مختلف ہیں مگر معناً مختلف نہیں ہیں۔ صدقہ فطر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نصف سا گندم یا نصف سا کشمش یا 1 سا جو یا 1 سا چھوارے ادا کرے۔ یہ چاروں اشیاء گو صورتاً مختلف ہیں مگر مالیت میں مختلف نہیں ہیں۔ دوسرا یہاں سوال یہ ہوگا کہ مذکورہ چاروں اشیاء کی قیمت میں کافی تفاوت ہے، تو اس کا جواب میں آپ کہیں گے عہد رسالت میں فرق نہیں تھا، اس لیے کہ نصف سا گندم اور نصف سا کشمش اور 1 سا جو اور چھوارے کی قیمت عہد رسالت میں مساوی تھی اور اسی کا اعتبار ہے، لہذا صدقہ فطر قدرت میسرہ کے ساتھ واجب نہیں ہوگا، بخلاف کفارہ یمین کے کہ جن اشیاء کے درمیان اختیار دیا گیا ہے وہ صورتاً اور معناً مختلف ہیں۔ اس لیے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا، مذکورہ تینوں چیزیں صورتاً بھی مختلف ہیں اور تینوں کی قیمت میں بھی بڑا تفاوت ہے۔ جہاں محض صورتاً تخییر ہوتی ہے جیسا کہ صدقہ فطر میں، وہاں تخییر سے تاکید حکم مطلوب ہوتی ہے، مطلب یہ کہ صدقہ فطر ادا کرو خواہ جس طرح سے بھی ہو۔ الا ان المال ہا ہونا سے بھی ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں، جس کا خلاصہ آپ یوں سمجھنا، آپ نے کہا کہ کفارہ مالی زکوٰۃ کے قبیل سے ہے، اسی لیے مال کے ہلاک ہونے سے کفارہ مالی ساقط ہو جاتا ہے اور حکم روزے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ میں مال کے ہلاک ہونے سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ تو پھر دوسرا مال آنے سے کفارہ مالی کا وجوب لوٹ کر نہیں آنا چاہیے، جیسے زکوٰۃ میں وجوب لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر زکوٰۃ کا مال ہلاک ہو گیا پھر بعد میں اس کے پاس مال آیا تو اس پر سابق زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ اس مال پر جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں حانس کے پاس جب دوسرا مال آئے گا تو دوبارہ کفارہ مالی واجب ہوگا، تو کفارہ مالی زکوٰۃ کے قبیل سے کیسے ہوا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کفارہ مالی زکوٰۃ کے قبیل سے ہے قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہونے میں، البتہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ میں مال معین ہوتا ہے اور جب یہ مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور دوسرا مال جب اس کے پاس آ گیا تو یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا، لہذا جب اس دوسرے مال پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ پہلا واجب تو ساقط ہی ہو گیا۔ اور کفارہ مالی میں مال معین کے ساتھ کفارہ متعلق نہیں ہوتا بلکہ مطلق مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، لہذا جب دوسرا مال آ جائے گا تو قدرت ثابت ہو جائے گی، لہذا دوبارہ کفارہ مالی واجب ہوگا۔ اسی فرق کی وجہ سے کفارہ مالی میں مال غیر معین ہوتا ہے، مال کا ہلاک ہونا اور ہلاک کرنا دونوں برابر ہیں، یعنی جس طرح مال کے ہلاک ہونے سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے اور کفارہ کا حکم روزے کی طرف لوٹ جاتا ہے، ایسے ہی مال کے ہلاک کرنے سے بھی کفارہ ساقط اور حکم روزے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ میں مال ہلاک ہونے سے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے مگر ہلاک کرنے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی بلکہ زجراً وجوب باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ میں مال معین ہوتا ہے تو اس کو ہلاک کرنا ایسے محال پر تعدی اور زیادتی کرنا ہے
جو محل دوسرے کے یعنی فقیر کے حق کے ساتھ مشغول ہے، گویا اس نے ہلاک کر کے فقیر پر ظلم و تعدی کی، اور کفارہ میں ایسے محل پر تعدی نہیں ہے جو دوسرے کے حق کے ساتھ مشغول ہو، کیونکہ اس میں مال غیر معین ہوتا ہے، کسی غیر کے حق کے ساتھ مشغول ہی نہیں، لہذا کفارہ میں ہلاک اور استہلاک دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَجُّ فَالشَّرْطُ فِيهِ الْمُمَكِّنَةُ مِنَ السَّفَرِ الْمُعْتَادِ بِرَاحِلَةٍ وَزَادٍ وَالْيُسْرُ لَا يَقَعُ إِلَّا بِخَدَمٍ وَأَعْوَانٍ وَمَرَاكِبَ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ۔ اور بہرحال حج پس اس میں قدرت ممکنہ شرط ہے، یعنی وہ سفر جس کے لوگ عادی ہیں سواری اور توشہ کے ساتھ، اور یسر واقع نہیں ہوتا مگر بہت سے خادموں کے ساتھ اور بہت سے مددگاروں اور سواریوں کے ساتھ، اور یہ بالاجماع شرط نہیں ہے۔ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لِدَوَامِ الْوَاجِبِ، پس اسی وجہ سے یہ قدرت ممکنہ دوام واجب کے لیے شرط نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ صَدْقَةُ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ بِصِفَّةِ الْيُسْرِ بل بشرط القدرت وهو الغناء لیسیر الموصوف به اہلا للاغناء، اور اسی طرح صدقہ فطر یسر کی صفت کے ساتھ واجب نہیں ہوا بلکہ قدرت ممکنہ کے شرط کے ساتھ، اور وہ غنا مالداری ہے تاکہ ہو جائے وہ شخص جو غنا کے ساتھ موصوف ہے غنی کرنے کا اہل۔ الا تری انہ یجب بثیاب البذلۃ ولا یقع بها اليسر لانها لیست بنامیۃ فلم یکن البقاء مفتقرا الى دوام شرط الوجوب۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے کام کاج کے کپڑوں سے، حالانکہ ان کے ذریعے یسر واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ کام کاج کے کپڑے نامی نہیں ہیں، پس نہیں ہوگا بقائے واجب محتاج وجوب کی شرط کے دوام کی طرف ہو۔ یہاں اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ کے درمیان فرق کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حج قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب ہے، یعنی ادنا قدرت حاصل ہو جائے، سواری اور توشہ پر قدرت سے حج واجب ہو جائے گا، یہ قدرت ممکنہ ہے۔ ورنہ یسر تو اس میں یہ ہے کہ ساتھ میں خدام ہو، مددگار ہوں، سواریاں ہوں وغیرہ، حالانکہ بالاجماع یہ شرط نہیں۔ معلوم ہوا کہ قدرت میسرہ سے حج کا وجوب نہیں ہے بلکہ قدرت ممکنہ سے ہے، اسی لیے بقائے واجب کے لیے قدرت کا دوام شرط نہیں ہے۔ لہذا حج واجب ہو جانے کے بعد مال ہلاک ہو گیا تو حج ساقط نہ ہوگا، اور نہ کر سکا تو گناہگار ہوگا۔ اور اسی طرح صدقہ فطر بھی قدرت میسرہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب ہے، اسی لیے اس میں غنا یعنی مالدار ہونا اور صاحب نصاب ہونا شرط ہے، مال نامی ہونا اور سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہ قدرت ممکنہ ہے جس سے ادنا قدرت حاصل ہو جاتی ہے، ورنہ یسر تو اس میں مال نامی حولان حول سے ہوتا ہے، حالانکہ یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کی رات میں صبح صادق سے پہلے نصاب کا مالک ہو گیا تو صدقہ فطر واجب ہوگا، اور غنا کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ صدقہ فطر کا مقصود فقیر کو غنی کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود غنی ہو، لہذا غنا کی شرط لگا دی۔ اب یہ ساری باتیں جو کی ہیں یہ اس لیے تاکہ قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔